فرمان شیر ہندوستان. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قبل اس کے کہ ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر سے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے آقا، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنہ میں جھوم جھوم کر کے پھر سے دوبارہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، حضور اعلی حضرت. کون؟ جب تک آپ لوگ بولو گے نہیں ہم بھی بولیں گے نہیں. ہاں، کون؟ اعلی حضرت. بڑے ہی پیارے انداز کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انہی کی بو مائے سمن ہے اور انہی کا چرچا چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. ابھی ابھی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اور انہیں کیا برا لگا؟ کنہیں کیا برا لگا؟ ہاں، کنہیں؟ اس دیو کے بندوں کو، یہ نجد کے کندوں کو، سہارنپور کے بہاوڑوں کو. انہیں کیا برا لگا؟ یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دولت مند کر دیا اپنے فضل سے. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دولت مند کر دیا. حضور اعلی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہ جگہ ہے کہ غیظ میں جل جائیں بیمار دل. سبحان اللہ. یہ برا لگا انہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو کیسے دولت مند کر دیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ جگہ ہے کہ غیظ میں جل جائیں بیمار دل. اے اللہ کے رسول مجھے اور سب اہل سنت کو دین اور دنیا کا دولت مند فرما. آمین. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا اور ہمارے حضور کو ہمارے رب نے وہ اختیارات و کمالات عطا فرمائے، وہ طاقت ہمارے حضور کو رب نے عطا فرمائی، وہ قوت ہمارے حضور کو رب نے عطا کری ہے، وہ طاقت ہمارے حضور کو رب نے عطا کری ہے کہ جس کا احاطہ ناممکن ہے. جس کا احاطہ ناممکن ہے، نہ جس کو کوئی بیان کر سکا ہے اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. خود حضور ارشاد فرماتے ہیں میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. تو جس کی حقیقت تو صرف رب جانتا ہو اس کی حقیقت کو کوئی مکمل بیان نہیں کر سکتا ہے. مگر آؤ آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے بعد دیکھو یہی کیا نام ہے، ایک طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک ایسا مقام آتا ہے کہ رشتہ داریاں ختم ہوتی دکھ رہی ہیں، ایک ایسا مقام آتا ہے کہ دوستیاں ختم ہوتی دکھ رہی ہیں. نہ ماں بیٹی کو پہچان رہی ہے، نہ بیٹی ماں کو جان رہی ہے، نہ باپ بیٹے کو بیٹے سے مل رہا ہے، نہ بیٹا باپ سے جو ہے کوئی کام لے رہا ہے. چچا بھتیجے کی رشتہ داری ختم ہو گئی ہے، ماموں بھانجے کی دوستی ختم ہو گئی ہے. عالم یہ ہے کہ مسلمان بڑا تڑپ رہا ہے پیاس کی شدت کے اندر، ادھر سے ادھر
آگ دہک رہی ہے، ایک سے آگ دہک رہی ہے، اور اس آگ کو جہنم کہتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ اس آگ کے اندر لوگ پروانے اور مکھیوں کی طرح گر رہے ہیں، جی اللہ پھاند گر رہے ہیں، گرتے پڑے جا رہے ہیں، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک۔ اس جہنم کے اندر پروانے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شمع کے اندر پروانے گھومتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ایک اونچل میں آیا، اونچل میں آیا، پھاند کے گرتے رہتے ہیں۔ عالم میدان محشر کے اندر یہی ہے کہ جو انسان ہے وہ پروانے اور مکھیوں کی طرح جہنم کی آگ کے اندر کودتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، پھاندتا جا رہا ہے۔ اس عالم کے اندر، اس جو ہے پریشانی کے اندر مسلمانوں کو، مومنوں کو بشارت دی جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے الا وانی ممسک بحزکم ان تحافظوا بالنار کما تحافظ الفراش والذباب۔ مسلمانوں کو یہ بشارت دی جاتی ہے، گناہگاروں کو یہ اعلان کیا جاتا ہے، سن لو میں تمہارے کمر بند پکڑے ہوں کہ کہیں آگ میں پروانے اور مکھیوں کی طرح بہتر پہ گرنا۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور مناقب الحشمت صاحب، نعرے رسالت۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں الا وانی ممسک واہ ماشاءاللہ، ان تحافظوا بحفظکم ان تحافظوا بالنار کما تحافظ الفراش والذباب۔ سن لو میں تمہارے کمر بند پکڑے ہوں کہ کہیں تم بھی مکھیوں اور پروانوں کی طرح پیدر پہ اس جہنم میں پھاند نہ پڑو۔ یعنی پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس وقت کوئی کام نہ آئے گا، جس وقت ساری رشتہ داری ختم ہو چکی ہوگی، جس وقت پٹی داری ختم ہو چکی ہوگی، جس وقت دوستی ختم ہو چکی ہوگی، یہاں تک کہ دوسرے انبیاء بھی ارشاد فرما دیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، جاؤ جاؤ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، جاؤ جاؤ کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ تو اس وقت بھی اگر ہمارے اور تمہارے کام کوئی آئے گا تو اور کوئی نہ ہوگا بلکہ آمینہ کا لال ہوگا، بلکہ محبوب پروردگار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت پکار کر کے ارشاد فرماتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پر پٹکا باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف رکھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، نعرے رسالت، ماشاءاللہ بہت اللہ۔ آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پر پٹکا باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ اس شعر کو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا چلوں، جب ہم اور آپ بلا تشبیہ و بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے، کہ جب ہم اور آپ کسی کام کو پورا کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، جب ہم اور آپ کسی کام کو مکمل کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب تو میں نے آستین چڑھا لی ہے، اب تو میں نے آستین چڑھا لی ہے، اب میں اس کام کو مکمل کروں گا، اب میں اس کام کو مکمل کر کے رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جنگ کے اندر، میدان جنگ میں جب جایا جاتا تھا تو کمر پر ایک کپڑا باندھتے تھے، کمر پر ایک کپڑا باندھتے تھے، اس کپڑے کو پٹکا کہا جاتا ہے، اور اس پٹکے کو باندھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب پٹکا باندھ لیا گیا ہے، کمر پر کپڑا لپیٹ لیا گیا ہے، میدان عمل میں گھوڑے، میدان جنگ کے اندر گھوڑے کو کدا دینا ہے اور اس پار لگا کر ہی آنا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اب ذرا اس شعر کی طرف چلو۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پر پٹکا باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ ایسا ویسا الگ نہیں کھینچتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کسی چیز کے ساتھ اگر مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ہٹا دو کہ بالکل صاف طور پر ہٹا دو۔
وہ چیز کی دوسری چیز میں ملنے نہ پائے، وہ چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ نہ مل جائے، اس لیے اس کو صاف کھینچ لو۔ اسی طرح مسلمانوں، ہمارے حضور بھی جب گناہگار جائے گا، جب گناہگار میدان محشر کے اندر تڑپ رہا ہوگا، جب گناہگار میدان محشر کے اندر ادھر سے ادھر کر رہا ہوگا، تو ہمارے حضور بھی ہم گناہگاروں کو جنت کی آنکھ سے صاف کھینچ لیں گے۔ جی بے شک انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سنو، یہ مر گئے مردود جن کی فاتحانہ درود، یہ کہتے کہتے مر گئے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ۔ ان وہابیوں نے، ان دیوبندی کتوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ۔ تو سنو، ان وہابیوں کو بتا دو وہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو، ہم رضا والوں کو یہ عقیدہ مبارک ہو، وہاں کیا چود و نرم ہے، شہ بیاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ واہ واہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے حضور ہم کو یہاں پر بھی بچائیں گے اور وہاں پر بھی بچائیں گے، بے شک۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے حضور ہی ہم کو یہاں پر بچا رہے ہیں اور ہمارے حضور ہی ہم کو وہاں پر بچائیں گے، بچائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپن جوت کے لوگ اور جو بھی دیگر جہاں کہیں کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، حضور سے محبت کر لو، حضور سے عشق کر لو، حضور سے محبت کرو۔ اگر حضور سے محبت کر لو گے تو انشاءاللہ میدان محشر میں کامیاب رہو گے، اور حضور سے محبت کر لو گے تو دنیا میں تو کامیاب رہو گے ہی رہو گے، آخرت میں بھی تمہیں کسی پریشانی کا سبب نہ اٹھانا پڑے گا۔ میدان محشر کے اندر کسی کی محبت کام نہ آئے گی، ماں تمہیں نہیں بچانے آئے گی، باپ تمہارا پوچھنے والا نہیں ہوگا، بھائی تمہارا تم سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی کام آئے گا، اس وقت اگر کوئی تم کو سہارا دے گا، اس وقت اگر کوئی انا لہا کہے گا تو وہ اور کوئی نہیں، ہمارے حضور ہی ہوں گے۔ اس وقت بھی اگر ہم کو جہنم سے بچا کر کے انشاءاللہ جنت میں اگر کوئی لے کر کے جائے گا تو ہمارے حضور ہوں گے۔ اس وقت بھی اگر تڑپتی ہوئی پیاس کے اندر جام کوثر سے اگر کوئی سیراب کرے گا تو اور کوئی نہ ہوگا، ہمارے حضور ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، حضور سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو، اور اس محبت کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سن لو۔ محبت تو سب، یہاں تک تو وہی اعلیٰ حضرت سرکار کا جملہ کہ یہاں تک تو سب کہیں گے ہم بھی حضور کے عاشق ہیں، ہم بھی حضور کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن سنو محبت کا طریقہ کیا ہے، وہ ہم سے نہ سنو، ہماری کتابوں سے نہ سنو، بلکہ آؤ 1400 سال پیچھے چلو۔ 1400 سال پیچھے چلنے کے بعد دور صحابہ کو اٹھاؤ اور صحابہ کرام سے پوچھو کہ حضور سے محبت کس طرح سے کری جائے۔ صحابہ کرام سے پوچھو کہ حضور سے محبت کا انداز کیا ہو، تو میدان بدر کے اندر تمہیں جو ہے تاریخ لے کر کے جائے گی۔ بدر کے میدان کے اندر جب حضور نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد جنگ کے معاملات میں مشورہ کیا تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں میدان بدر 313۔ مختصر حالات جنگ بدر پر میں آپ کی نظر ڈال دوں، 313 صحابہ کرام، اس میں سے عالم یہ کہ بعض کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، بعض کے پاس جنگ کے لیے ساز و سامان بھی نہیں ہے، اور عالم یہ ہے کہ جو ہے حضور کی محبت میں سرشار ہو چکے ہیں، حضور کی محبت میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضور 313 صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے کم و بیش، اور اس کے بعد حضور ارشاد فرمانے کے بعد جب جنگ کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، صرف 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس جنگ بدر کے اندر۔ کتنے گھوڑے؟ صرف 2 گھوڑے۔ روایت میں آتا ہے وہ 2 گھوڑے، ایک حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک گھوڑا تھا، اور دوسرا گھوڑا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔
اس کے علاوہ گھوڑے نہ تھے، 40 اونٹ تھے، 313 لوگوں پر 40 اونٹ تھے۔ اس عالم کے اندر، تپتی ہوئی ریت کے اندر، کڑکتی دھوپ کے نیچے ہم مسلمانوں کو جو ہے اسلام پہنچایا گیا ہے، ہم گناہگاروں کے لیے اسلام کی حفاظت کری گئی ہے۔ بہرحال حضور نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد جنگ کے معاملات پہ مشورہ کیا تو حضرت مقداد بن اسود آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، لا نقول کما قال قوم بنو اسرائیل فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو آپ سے یہ کہہ دے کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور لڑے، بلکہ حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں، اور ہم آپ کے غداروں سے آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنی جانیں آپ کے اوپر قربان کر دیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شیر سنت۔ یہ ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جی یہ ہمارے صحابہ کرام کا انداز تھا، یہ ہمارے صحابہ کرام کا حضور سے محبت کا رنگ تھا کہ حضور کے دشمن سے وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور کے دشمن کو کاٹ کر کے رکھ دیا کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ لہذا حضور سے محبت کرو، جی۔ حضور سے محبت ہی اصل ہے، حضور سے محبت ہی کل ہے، اور حضور سے محبت ہی تمام ہے۔ اور سنو، اب ایک واقعہ تو آپ نے سن لیا، ایک واقعہ آپ نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام کا حضور سے محبت کا کیا انداز تھا، اور دوسرا چلو، دوسرا واقعہ اٹھاؤ، حضرت عمر فاروق اعظم کی تاریخ کو مطالعہ کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ دو لوگوں کے اندر جھگڑا ہوا، ایک مسلمان تھا، دوسرا یہودی تھا، دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جھگڑا ہونے کے بعد فیصلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور نے مقدمہ سماعت فرمایا، اور سماعت فرمانے کے بعد وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، جی وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب یہ جو مسلمان تھا، بظاہر مسلمان تھا، اس کے کیڑے کاٹے، اس نے سوچا کہ ایسا کرا جائے کہ عمر فاروق کے پاس چلا جائے، کیوں ان سے فیصلہ کروا لیا جائے۔ یہودی بولا کیوں؟ بولے نہیں، ایک بار اگر وہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم مان لیں گے، عمر فاروق جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ حضور نے تو فیصلہ کر ہی دیا ہے، ایک مرتبہ دل کی تسلی کے لیے عمر فاروق جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ فاروق جو ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، وہ کافروں پر بڑے سخت ہے، لہذا میں فیصلہ مقدمہ لے کر کے جاؤں گا، وہ دیکھیں گے کہ معاملہ یہودی اور مسلمان کے بیچ ہے، وہ فیصلہ بغیر مقدمے کو سماعت کرے، وہ فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ جانے کے بعد دونوں تیار ہو گئے، دونوں تیار ہونے کے بعد عمر فاروق اعظم کے دروازے پر پہنچے، دروازے کو دستک دی، دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا، حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے، ارشاد فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے، ان سے عرض کرا جاتا ہے کہ حضرت یہ فلاں فلاں طریقے کا مقدمہ ہم آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس مقدمے کے اندر آپ فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اچھا تم فیصلہ کروانا چاہتے ہو؟ اس کے بعد یہودی کہتا ہے حضرت بس میری ایک بات سن لیجئے، ایک بات میں کہہ دوں، اس کے بعد آپ مقدمہ سماعت فرمائیے گا اور جو چاہیے گا وہ فیصلہ فرما لیجئے گا۔ میں اس سے پہلے ان کے ساتھ آپ کے نبی کی بارگاہ میں گیا تھا، میں آپ کے نبی کے پاس گیا تھا، یہ مقدمہ آپ کے نبی کے سامنے پیش ہوا، آپ کے نبی نے اس مقدمے کو سماعت فرمانے کے بعد میرے حق میں اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اچھا رکو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، اندر جانے کے بعد تلوار لے کر کے گھر سے باہر آئے اور اس کی مسلمان کی گردن کاٹ دی۔ پورے عرب کے اندر
یہ ہلہ ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو کاٹ دیا، عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، معاملہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا ماجرا ہے؟ کیا واقعی تم نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا ہے؟ کیا واقعی تم نے کسی مسلمان کو ناحق مار دیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ، عمر اس شخص کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے جو آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت عمدہ حضرت۔ حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ عمر اس شخص کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے جو حضور کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مانے۔ تو میرے بھائیوں، پھر اب تم بتاؤ، جو حضور کے بارے میں یہ لکھے کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ کہاں سے مسلمان ہو جائیں گے؟ جنہوں نے حضور کی شہزادی کے بارے میں لکھا کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو معاذ اللہ جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے، وہ کہاں سے مسلمان ہو جائیں گے؟ جنہوں نے لکھا کہ معاذ اللہ محمد یا علی جو ہے، جن کا نام محمد یا علی، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ، وہ کہاں سے مسلمان ہو جائیں گے؟ پھر تم کیسے ان کے ساتھ میل جول رکھو گے؟ پھر تم کیسے ان کے ساتھ رشتہ داری کرو گے؟ پھر تم کیسے ان کے ساتھ پٹی داری کرو گے؟ لہذا اگر سچے مسلمان ہوگے، سچے حضور کے عاشق ہوگے، سچے صحابہ کے ماننے والے ہوگے، تو نہ ان سے میل جول رکھو گے، نہ رشتہ داری رکھو گے، نہ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے، بلکہ اگر یہ مل جائیں گے اور تمہارا بس چلے گا تو کوٹ ڈالو گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور اٹھاؤ صحابہ کا واقعہ، جی یہی جنگ بدر، اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کی پہلی جنگ۔ اسی جنگ کے اندر عالم یہ تھا کہ ماموں اپنے بھانجے کے سامنے کھڑا تھا، چچا بھتیجے کے اندر لڑائی ہو رہی تھی، باپ اور بیٹے کے اندر لڑائی ہو رہی تھی۔ اسی جنگ کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ جنگ کے اندر میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے آپ سرشار ہیں اور وار پہ وار کرتے چلے جا رہے ہیں، کافروں کی گردن کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یکا یک ایک معاملہ سامنے آتا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا باپ آ جاتا ہے۔ جی، آپ کے سامنے کون آتا ہے؟ آپ کا باپ، کون آتا ہے؟ آپ کا باپ، وہاں باپ آیا تھا، یہاں تو دور کا پٹیدار آ جاتا ہے تو تھوڑا نہیں جاتا، جی یہاں تو دور کا ملنے والا آتا ہے تو اس سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے تشدد نہیں کیا جاتا ہے، جی، اس کے اوپر میل جول کیا جاتا ہے، اس کے اوپر سلام دعا کری جاتی ہے۔ سنو، جنگ بدر ہے پہلی جنگ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے سامنے ان کا باپ آتا ہے۔ جب آپ لڑتے لڑتے عالم مستی کے اندر اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ باپ میرے سامنے تلوار لے کر کے آ چکا ہے، جلال میں آتے ہیں اور جو وار کرتے ہیں تو اس وار کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے باپ کے سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ اور تلوار آسمان میں بلند کر کے فرماتے ہیں، جو رسول پاک کا نہیں ہو سکتا، عبیدہ کا باپ کیوں نہ ہو؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، حضرت مناقب الحشمت صاحب، بھائیو، نعرہ رسالت۔ تاریخ کو جو ہے یاد کرو اور تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ صحابہ کرام نے جب بھی دیکھا تو رشتہ داری کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے اپنی پٹی داری نہیں دیکھی، صحابہ کرام نے دوستی نہیں دیکھی، انہوں نے دیکھا تو محبت رسول کا رشتہ دیکھا، انہوں نے دیکھا تو نبی کے دین۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔
لہذا میرے بھائیوں حضور سے سچی محبت کرو اور حضور سے محبت یہی کرو کہ حضور سے محبت کرو، حضور والوں سے محبت کرو، حضور کے چاہنے والوں سے محبت کرو، حضور کے نام لیواؤں سے محبت کرو اور حضور کے دشمنوں سے دور رہو، حضور کے غداروں سے بچتے رہو، حضور کے گستاخوں کو برا بھلا کہتے رہو، اور جب تک تم یہ کہتے رہو گے تمہاری وادیاں بچی رہیں گی، تمہارے گاؤں بچے رہیں گے، تمہاری نسلیں بچی رہیں گی، تمہاری علاقے بچے رہیں گے۔ اور آپ نے ابھی دیکھا بھی بڑی بڑی بیماریاں آئیں، بڑی بڑی آفتیں اور بلائیں آئیں، لیکن ہم سنی مسلمان جہاں مست تھے وہیں رہے، ہم کو کوئی نہ فرق پڑا، نہ پڑا ہے، اور نہ انشاءاللہ حضور کے چاہنے والوں کو کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ لہذا حضور سے محبت کرو، اور حضور سے محبت کر لی تم نے تو اس انداز میں گنگناتے رہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور سے جب تم محبت کر لو گے، حضور سے جب تم عشق کر لو گے تو اس انداز میں گنگناتے رہنا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی تزن میں سے اگر غلطیاں ہو گئی ہوں میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔